جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر علی اختر عوام صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پرماز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ نعرے سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق سب تعظیم و اکرام، مشفق و مہربان من، پیکر محبت و شفقت، محترم مقام حضرت قبلہ پیر سید قاسم شاہ صاحب دامت برکاتکم، جملہ افراد خانوادہ سادات اعظام، علماء کرام، بزرگان محترم، مہمانان گرامی قدر، مریدین و محبین و متوسلین دربار عالیہ حاضہ، اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکاء مجلس، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم اولیاء اللہ اور کاملین و مقربین کی سنگت و صحبت اور ان کی رفاقت کے سائبان تلے منعقدہ اس انتہائی پاکیزہ اور مبارک اور محافظ ایمان مجلس میں حاضر اور جمع ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم ان عنایات اور کرم نوازیوں اور فضل و احسان کے ان مظاہر پہ ہمیشہ قائم رہنے اور ان میں بیش از بیش اضافے کے لیے ملتجی اور دعا گو ہیں کہ یہ سنگتیں اللہ دنیا و آخرت میں قائم اور سلامت فرمائے۔ سورہ احزاب جو قرآن مجید کی 33ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا، اور یہ انتخاب اس لیے آج کی اس نشست کے لیے بتوفیق الہی کیا کہ ہم اس وقت جن حالات میں جی رہے ہیں اور جس طرح کے پرفتن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں لازم ہے کہ اعمال پر استقامت کے ساتھ ساتھ اعتقادات کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ عقیدہ محفوظ ہوگا تو ایمان بچے گا، اور ایمان رہے گا تو عمل قبول اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ٹھہرے گا۔ عمل کی ساری صالحیت اور قبولیت وہ عقیدے کی درستی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو
تو عمل چاہے بظاہر جتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں پایۂ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو اعلیٰ ترین اعمال ہیں نا دین کے اندر، فرائض کی دنیا میں، ارکان اسلام میں، ان میں سے ایک شے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ طویل زمانوں تک ایسا ہوتا رہا کہ لوگ کعبے کا طواف بھی کرتے رہے اور دوزخ کا ایندھن بھی بنتے رہے، تو ممکن ہے بعض لوگوں کا ذہن اس چیز کو ابھی محسوس نہ کر پایا ہو۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھ لی بات، ایک ہی عمل تھا اور بیک وقت، یہ بات بڑی اہم ہے، ایک ہے کہ جدا جدا زمانوں میں، اس کی بات نہیں کر رہا، بیک وقت ایک ہی عمل ہے، دو طبقات ادا کر رہے ہیں، وہ عمل پرفارم کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک کا عمل توحید اور شریعت اسلامیہ کا مظہر اور اللہ کی رضا کا حامل ہو رہا ہے، اور عین اسی وقت دوسرے طبقے کا عمل وہ مطلق شرک، گمراہی اور اللہ کے غضب و ناراضگی کا باعث بن رہا، اور وہ عمل ہے طواف کعبہ۔ طواف کعبہ، آقا علیہ السلام 7ویں سال ہجری میں گئے عمرہ کرنے، مکہ کا ماحول بالکل وہی تھا جیسا ہجرت سے پہلے چھوڑ کر گئے، ہر طرف بت نصب ہے، بت 360 بت ہیں، گو کہ وہ سارے صحن کعبہ میں نہیں تھے، کوئی صفا و مروہ پہ ہیں، کوئی داخلی خارجی راستوں پر ہیں، یعنی مکہ کا پورا ماحول اور کعبۃ اللہ کی فضا وہ بتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس بتوں سے بھرے ہوئے کعبے میں آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے، کوئی بت توڑنا تو درکنار ہٹایا بھی نہیں گیا، اپنی جگہ پر قائم تھے۔ اس بتوں سے بھرے ہوئے ماحول میں یہ طواف ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کا حامل ہے، اور ان طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے جنت، اس کی رضا اور اس کی قربت کی بشارتیں ہیں۔ اور اسی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کچھ اور لوگ، قریش ہیں، کفار ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اسی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ عین شرک ہے، اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی اور دخول جہنم کا باعث۔ تو عمل ایک ہے، مقام ایک ہے، ماحول ایک ہے۔ کس شے نے دونوں اعمال کو 180 ڈگری کے زاویے پر ایک دوسرے سے مختلف کھڑا کر دیا؟ ایک مشرق ہے تو ایک مغرب ہے، ایک زمین ہے تو ایک آسمان، وہ شے عقیدہ ہے، وہ شے عقیدہ ہے، وہ دل کی حالت ہے، وہ من کی کیفیت ہے، وہ ذہن کا کسی نظریے پر پختگی کے ساتھ جم جانا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس نظریے، اس عقیدے، اس فلسفہ حیات، اس نے اسی عمل کو توحید بنا دیا ہے جس عمل کو دوسروں کی بدعقیدگی نے عین شرک بنا دیا۔ اس لیے عقائد کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور عقیدے کی حفاظت اس کے لیے مستند اور معتبر ذرائع اختیار کیے جانے چاہیے۔ وہ ذرائع تحریری شکل میں بھی ہیں، تحریری اور شخصیات کی شکل میں بھی ہیں۔ جب کسی کا دامن تھامو، جب کسی کے ساتھ جڑو، اور جب کسی کو اپنا امام اور اپنا قائد و رہنما مانو، اور جب کسی کے پیچھے چلنے کا ارادہ کرو، تو اس سے پہلے پرکھ لو، اس سے پہلے چھان پھٹک لو، اس سے پہلے تحقیق کر لو، اس لیے کہ یہ سنگتیں
یہ رفاقتیں نہ عارضی ہیں نہ غیر معتبر ہیں. قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے نہیں، ان کی قیادتوں کی نسبت سے بلایا اور اٹھایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن آپ کی سنگتیں کہاں تھیں؟ کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے؟ کن رفاقتوں میں رہتے تھے؟ کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے تھے؟ کن سے رہنمائی لیتے تھے؟ کن سے علم پوچھتے تھے؟ کن سے تقویٰ و طہارت کا درس لیتے تھے؟ کن سے تطہیر کردار اس کی دولت چاہتے تھے؟ کن کے پیچھے چلتے تھے؟ جن کے پیچھے دنیا میں چلتے رہو گے، قیامت کے دن اٹھا کر انہی کے پیچھے چلایا اور بھیجا جائے گا. جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے پیچھے چلتے ہوئے جنت لے جائے جاؤ گے. جو خود دوزخ میں جائیں گے تمہیں جنت تک نہیں پہنچائیں گے. تو عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے بتوفیق الہی یہ حصہ آیت تلاوت کیا اور اس پر سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ نے ایک بڑا مبسوط خطاب کیا ہے، کئی اجزاء پر مشتمل، وہ کم و بیش 5 حصوں پر مشتمل ہے. میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کروں کہ یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا، اس میں قرآن مجید کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک ایک مضمون ہے جس میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں، حضور کی ازواج مطہرات، اہل بیت، ان کا تذکرہ ہے. مگر پھر اس کے اندر 2 حصے ہیں. ایک حصہ طویل ہے، اس کا مخاطب آقا علیہ السلام کی کل ازواج مطہرات ہیں. اور یاد رکھ لیں کہ ازواج، بیویاں، یہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. اہل بیت میں آپ آج بھی دنیا کی ہر زبان میں اپنے ماحول میں دیکھ لیں، آپ بیوی کو گھر والی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہر کوئی کہتا ہے نا. مسلک وسلک جو کچھ بھی ہے وہ جدا ہے، بیوی کو گھر والی کہتے ہیں. تو بیویاں شامل ہیں. مگر اللہ رب العزت نے ان آیات میں آگے پیچھے سارا مضمون وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات سے متعلق بیان کیا. اس میں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. جب بات کی صرف مؤنث کے صیغے میں، جس معنی اے عورتوں، اے خواتین، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، اس کے درمیان میں پھر یہ ایک حصہ، ایک آیت کا ایسا آیا کہ جس سے پہلے بھی جمع مؤنث میں بات کی، بعد میں بھی جمع مؤنث میں بات کی. ایک حصہ ایسا آیا جس میں جمع مذکر میں بات کی. اور عربی کا اصول اور قاعدہ یہ ہے، بس یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے عرض کر کے پھر ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ عربی کا ضابطہ یہ ہے کہ جب صرف عورتوں کی بات ہو، صرف خواتین کی، مؤنث کی، تو مؤنث کے صیغے میں بات کی جاتی ہے. تانیث کا صیغہ ہوتا ہے مؤنث. صرف مرد ہوں تو مذکر میں بات کی جاتی ہے، اور اگر مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں تو پھر مذکر ہی کے صیغے میں بات کی جاتی ہے. پھر تانیث مؤنث میں بات نہیں کی جاتی. باقی سارے صیغے، تمام تر خطاب وہ مؤنث میں ہے. اس حصہ آیت میں خطاب جمع مذکر میں کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ باقی سارے عموم میں داخل ہیں عمومی طور پر اس خطاب میں، مگر یہ حصہ آیت ایسا ہے کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جن میں جو صرف خواتین نہیں ہیں، ان میں مرد بھی شامل ہیں. اسلوب ایک عربی لغت ہے قرآن مجید میں اللہ نے اپنایا. اب وہ جو فرمایا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں سارا فرمایا، یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج مطہرات، اے نبی کی گھر والیوں، لستن کاحد من النساء،
تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو، تم دوسروں جیسی نہیں ہو۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی بیویاں اس کی نسبت عقد و زوجیت کی بنا پر اس کے نکاح میں آنے سے پہلے اوروں جیسی تھیں، عام تھیں، اس کے نکاح میں آئیں تو اس کی عقد و زوجیت کی نسبت کے سبب وہ اوروں جیسی ہو کر بھی اوروں جیسی نہیں رہی۔ جس کی نسبت نکاح نے ان عورتوں کو دوسروں جیسی نہیں رہنے دیا، وہ خود دوسروں جیسا کیسے ہو سکتا؟ یہ مختلف قبیلوں خاندانوں سے آئیں، مختلف علاقوں سے آئیں، کسی ایک قوم اور قبیلے سے تعلق نہیں تھا۔ ان میں وہ بھی تھی جو آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تحفے کے طور پر بھیجی گئی، آقا علیہ السلام نے قبول کیا۔ وہ بھی جب حضور کے نکاح میں آئیں تو زمانے کی کسی عورت جیسی نہ رہی۔ اس لیے باقی کوئی بڑے سے بڑا صاحب منصب و فضیلت ہو، فوت ہو جائے تو اس کی بیویاں دوسروں پر حرام نہیں ہوتی۔ شریعت کے قاعدے کے مطابق عدت کا پیریڈ گزار کر انہیں نکاح کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، ان سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضابطہ پوری امت کے لیے ہے۔ منصب، مرتبہ، فضیلت اپنی جگہ، شریعت کا قاعدہ ہے عمومی، کسی اور کے لیے استثناء نہیں، مگر مصطفیٰ کے لیے فرمایا ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، خبردار جب میرا مصطفیٰ ظاہر حیات سے پردہ کر جائے تو کوئی ان کے لیے پیغام نکاح کا خیال بھی دل میں نہ لائے، وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ جو ضابطہ ہے یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا معاملہ باقی سب سے مختلف ہے۔ ایک جملہ کہہ کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، جس نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا ان شرائط کے ساتھ، اقرار لسانی اور تصدیق قلبی، وہ صاحب ایمان ہو گیا، مگر صحابہ سے لے کر قیامت تک جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ مصطفیٰ صاحب ایمان نہیں ہے، فقط مصطفیٰ باعث ایمان ہیں، باعث ایمان ہیں، باقی سب ایمان پانے والے ہیں۔ مصطفیٰ ایمان عطا کرنے والے ہیں، باقی مانگنے والے ہیں، مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں۔ اور ایمان ہو، جنت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی قربت ہو، مصطفیٰ جس کے لیے جو اناؤنس کر دیں خدا کی بارگاہ سے وہی اس کا مقدر ہو جائے۔ کسی کو جنت کا وعدہ کر دیا وہ عشرہ مبشرہ ہو گئے، عشرہ مبشرہ ہو گئے، اب ان کے لیے جنت کی ضمانت۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ حبیب جنت میری ہے، میدان حشر سجے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلہ کریں گے، نہیں، حبیب آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی میری تقدیر ہے۔ تو حیثیت رسول کی جدا گانا ہے، ان کی بیویوں کی حیثیت جدا گانا ہے۔ اب فرمایا وہ سارا حضور کی جو ازواج ہیں ان سے خطاب کر کے فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ۔ یہ سارے احکام ان کو جمع مؤنث کے صیغے میں دیے۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت۔ جب ازواج کا ذکر کیا، ان سے خطاب کیا تو فرمایا نساء النبی، ان کی نسبت کی نبی کی طرف، مطلق یا نساء نہیں کہا، یا نساء النبی۔ لطیف نکتہ ہے، قلت وقت کے باعث بھی اور بعض دیگر حکمتوں کے باعث، میں تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ جب آقا کی ازواج مطہرات سے خطاب کیا تو نسبت حضور کی طرف کی، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے
اے نبی کی بیویوں، مگر جب اہل بیت سے خطاب کیا تو نسبت نہ کی، مطلق بیان کیا، مطلق بیان کیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت النبی بھی نہیں کہا۔ ارے کل مخلوق جس خدا کا گھرانہ ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، اس میں پھر جب اہل بیت کو مخاطب ہوا جو مصطفیٰ کے گھر والے، ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور کر دے، رجس کو۔ اب اس پر بہت سارے الفاظ ہیں جو اس مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ عربی میں الرج بھی کہا جاتا ہے، عربی میں رجز اور رجز بھی کہا جاتا ہے، اور رجز بھی آتا ہے۔ یہ تینوں ہم معنی لفظ ہیں، ہم معنی قریب قریب، ان کا معنی ایک ہی ہے، ایک ہی۔ وہ کیا ہے؟ رجز ہو، رجز ہو یا رجز ہو یا الرج ہو، ان کا معنی ہے لڑکھڑانا، ان کا معنی ہے متزلزل ہونا، ان کا معنی ہے استقامت میں کمی آنا، ان کا معنی ہے کسی طرف طبیعت کا جھکاؤ ہو جانا، میلان تباہ قائم ہو جانا، اور ان کا معنی ہے خیال، فکر، طبیعت کے اعتبار سے کسی شے میں وہم کا شکار ہو جانا، شک ہو جانا، یقین میں کمی آ جانا، اطمینان اس میں کمزوری آ جانا، جو ایمان کی پختگی کی حالت ہے اس میں کوئی تھوڑا سا ذرہ بال برابر کوئی وہم داخل ہو جانا، اس کو الرج، الرجز اور الرجز کہتے ہیں۔ یہ تینوں ہم معنی ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کوئی اپنے ذہن میں گمان میں بھی یہ بات نہ لائے کہ یہ بھی دوسروں کی طرح کسی بے اطمینانی، استقامت سے ہٹ کر کسی اور طرف طبیعت میں جھکاؤ، ذرا سا لڑکھڑانا، ذرا سا وہم پیدا ہونا، اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، باقیوں کا یقین ان کی اپنی طاقت، ان کی اپنی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ جو اہل بیت مصطفیٰ ہیں، ان سے ہر وہم کو، ہر وسوسے کو، ہر شک کو، ہر تزلزل کو دور کر کے ان کی استقامت کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود رب لیتا ہوں۔ باقی سارے لوگ وہ خود عمل کریں گے، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، اہتمام کریں گے، وہ علم کے ذریعے، وہ عمل کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، زہد و ورع کے ذریعے، شغف عبادت کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں اظہار عبودیت و بندگی کے ذریعے اپنے یقین، اپنے ایمان، اپنے شعور اور اس کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا باقی سب کا یقین ان کے اپنے کسب کے ساتھ ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا یقین ان کے کسب کے ساتھ نہیں، میری قدرت کے ساتھ ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل بیت تمہیں اس طرح رب پاک کر دے گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ جو رجس تھا اس کو دور کرنے کی بھی ذمہ داری لی خود، اور پاکیزگی اپنے کمال تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی لی اللہ نے خود۔ اور یہ جو اسلوب ہے وہ یطہرکم تطہیرا، یہ جو تطہیرا کا مصدر آیا ہے عربی زبان میں، جب اس طرح تفعیل کے وزن پر مصدر کو دہرایا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام اتنے کامل طریقے سے، اتنے کمال پر، اتنی مضبوطی، اتنی پختگی کے ساتھ ہوگا یا کیا گیا ہوگا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمزوری کی گنجائش ہی نہ ہو، اس کا تصور ہی نہ ہو۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے کلام کرنے تو فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کلام کرنے کا حق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان حکمیت اور حاکمیت بیان کی تو فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ حبیب آپ کے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے جملہ امور زندگی میں اپنا حاکم نہ بنا لیں، اپنا حکم نہ بنا لیں، تیرے فیصلے پر ان کے دل میں بھی کوئی بوجھ نہ رہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تجھے اس طرح ماننے جیسا ماننے کا حق ہے۔ ان کا ظاہر بھی تیری بارگاہ میں سرنگوں ہو، ان کا باطن بھی تیری بارگاہ میں سرنگوں ہو۔ پھر آیا درود کا اختتام کیا، فرمایا ایمان والو صلو علیہ، میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام یوں پیش کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو جس طرح مصطفیٰ کی حاکمیت کو رب تسلیم کروانا چاہتا ہے، جس طرح اس نے کامل طریقے سے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، جس طرح مصطفیٰ پر درود و سلام بتمام و کمال دیکھنا چاہتا ہے، اب جب اہل بیت کا معاملہ آیا اسے ہمارے سپرد نہیں کیا، اپنی قدرت کے ذریعے فرمایا ارے ان کی طہارت میری قدرت کے ساتھ منسلک ہے، میں پاک کروں گا اور اس طرح کروں گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اس طرح پاک ہو گئے ہو، تم اس طرح پاک کر دیے گئے ہو جیسا پاکی کا حق تھا، یہ نہیں فرمایا تم پاک ہو گئے ہو، نہیں، تم پاک کر دیے گئے ہو، مجہول کا صیغہ بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے سپرد کیا۔ فرمایا لوگو اب اہل بیت مصطفیٰ کی شان طہارت کو اگر سمجھنا چاہو تو سنو، یہ ان کے عمل اور کسب کا نتیجہ ہے ہی نہیں، ہر کس کے ان کا عمل بھی سب سے اعلیٰ تھا، ان کے عمل کی پختگی اور رضائے الہی کی خاطر عمل کا سرزد ہونا، اس پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اللہ کی محبت پر یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا تم سے کسی جزا اور بدلے کی خاطر نہیں کیا، یہ سب کچھ رضائے الہی کی خاطر کیا۔ ان کا اپنا عمل بھی مبنی پر اخلاص ہے، مگر فرمایا طہارت یہ ان کے اخلاص، ان کے ایثار، ان کے عمل، ان کے کسب کے ساتھ منسلک نہیں ہے، یہ میری قدرت کے ساتھ منسلک۔ اب وہ کتنے طیب و طاہر ہیں، کتنے طیب و طاہر ہیں، بس اندازہ کر لو میں نے کیا ہے۔ اب اگر کوئی ان کی طہارت میں شک کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے، اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ جو کوئی انگلی اٹھائے ان کی طرف خطا کی نسبت کرے، ان کی طرف طہارت میں کمی کی نسبت کرے، امکان غلطی کو منسوب کرے، تو یہ انگلی، یہ انگشت نمائی اہل بیت کی طرف ہے ہی نہیں، یہ رب کی طرف ہے، رب کی طرف ہے، اور رب کی حفاظت کے حصار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی آغوش قدرت میں انہیں تحفظ اور حفاظت عطا کی۔ اب بس آخری مرحلہ گفتگو میں وقت کی قلت کچھ میری طرف سے ہے، احباب کی طرف سے اور محسنین کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، مگر میرا کچھ معاملہ ایسا ہو گیا اس لیے میں آخری مرحلے کی طرف داخل ہو رہا ہوں۔ آخری مرحلے کی طرف یاد رکھ لیجئے کہ اس میں خطاب کا جو انداز بدلا ہے، جمع مذکر کا آیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے 3 مردوں کو شامل کیا، 3 مردوں۔ احادیث میں اس کی پوری صراحت ہے، صحیح احادیث سے اس میں کسی مسلک اور کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف کو کجا
شک کا بھی کہیں آج تک اظہار نہیں ہوا 1400 سالہ تاریخ میں کہ ان اہل بیت سے مراد افراد ہیں 4، ان میں سے 3 مرد ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سلام اللہ تعالی علیہم، اور ایک صرف خاتون ہے، اور وہ خاتون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، شامل تو 4 افراد کو کیا گیا، جن میں سے 3 مرد ہیں، 3 مرد ہیں، مگر اس جو ارادہ خداوندی ہے، اس اعلان خداوندی کی بنیاد فقط ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت زہرا ہے۔ اہل بیت اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھ لیں، اس چشمے کی بنیاد سیدہ عالم کی ذات ہے۔ سیدہ عالم، یہ سادات کرام بیٹھے ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک اگر کسی کا ذہن اس سے متفق نہ ہو تو مجھ سے گفتگو کے بعد مختصر بات کر سکتا ہے، اجازت ہے، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ سادات اعظام، ہمارے معاشرے میں سید اور سادات کہا جاتا ہے، اہل عرب الشریف کہتے ہیں، الشریف جو سادات آقا کی نسل اور ذریت مبارکہ سے لوگ ہیں۔ یہ جو سادات اعظام ہیں، یہ اولاد علی کو نہیں کہتے، یہ اولاد فاطمہ کو کہتے ہیں۔ اہل بیت کی نسبت کی بنیاد، حضور کی نسل و ذریت کی بنیاد وہ وجود فاطمہ ہے، یہ وجود ہے جس سے مصطفیٰ کی نسل آگے بڑھانے کا اہتمام کیا گیا۔ تو وہ ایک خاتون ہے جس کی نسبت نے باقی سب کو اس دائرہ اہل بیت میں شامل کر کے اللہ کے ارادہ اذہاب الرجس میں داخل کیا، اور ارادہ تطہیر میں ان سب کو شامل کر دیا۔ یہ فضیلت حضرت سیدہ عالم کی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے ان کے وصال کے بعد دیگر نکاح بھی کیے، ان سے بھی ان کی اولاد ہوئی۔ وہ جو اولاد ہے علوی ہے، ان میں سے کچھ آوان ہیں، مگر سادات فقط وہ ہیں جو وجود فاطمہ سے آئے، وجود فاطمہ سے آئے۔ تو حضرت سیدہ، اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، باقی تینوں شامل ہیں، مگر اس شمولیت کی بنیاد نسبت زہرا ہے۔ تو جب نسبت زہرا سے وہ تینوں افراد، ان کے شوہر نامدار خود صاحب فضیلت ہیں، ان کے بیٹے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی صاحب فضیلت ہیں، مگر اس کی بنیاد وجود فاطمہ ہے۔ ارے اللہ نے جو وعدہ تطہیر کیا ہے، اس کا اولین مصداق سیدہ عالم ہے۔ تو جب ان کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا، ان کے وجود سے صدور خطا کیسے ہو سکتا ہو؟ باقی سب کے ساتھ، سب سے مراد تینوں افراد، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت حسنین کریمین، ان کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ بالواسطہ ہے۔ سیدہ عالم کا مصطفیٰ سے تعلق بلا واسطہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا وجود مصطفیٰ کا حصہ ہیں، ان کو آقا کے ساتھ نسبت بدعیت نصیب ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جس طرح مصطفیٰ حفاظت خدا میں ہے، نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بھی حفاظت خدا بندی میں۔ اللہ کی طرف سے جتنے فیوزات ربوبیت آئے، جتنے فیوزات الوہیت آئے، وہ سارے کے سارے براہ راست مصطفیٰ کو نصیب ہوئے اور مصطفیٰ کی ذات سے کائنات میں بٹے۔ اور جو فیوزات محمدی ہیں، فیوزات نبوی ہیں، فیوزات رسالت ہیں،
وہ سارے کے سارے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نصیب ہوئے، یہاں سے امت میں تقسیم ہوئے۔ فیوضات الہیہ کا چشمہ ذات مصطفیٰ ہے، اور فیوضات محمدی کا چشمہ وجود فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ کی تربیت کا شاہکار دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ کی تربیت کا شاہکار دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو۔ ہم خدا جانے کن فتنوں کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، اور ہر کوئی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ یہ الفاظ اتنے غیر اہم نہیں ہوتے، یہ زبان، یہ منہ، یہ شخصیت کی دکان کا تالا ہے۔ شخصیت ایک دکان ہے، یہ اس کا تالا ہے۔ جب تک تالا نہیں کھلا، دروازہ نہیں کھلا، معلوم نہیں کس شے کی دکان ہے۔ جب تالا کھل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان ہیروں کی ہے یا کوئلوں کی ہے۔ لفظوں کی حفاظت کریں، اور لفظوں کی حفاظت ہوتی ہے خیال کی حفاظت سے۔ جس کا خیال پاکیزہ ہوگا اس کے لفظ پاکیزہ ہوں گے۔ جس طرح انسانوں کے قبیلے ہیں، لفظوں کے بھی قبیلے ہیں، خیالوں کے بھی قبیلے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں محترم، وہ کسی وقت جب ہم ایک مرحلے میں تھے اسلام آباد میں، تو وہ کہتے ہیں کہ شام کو 5 7 10 آدمی ہم ایک ہوٹل پہ بیٹھے تھے، بظاہر بڑے معتبر سارے محترم معزز بیٹھے تھے، کوئی تاجر تھا، کوئی فلاں 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 تھا۔ ایک آدمی کو خدا جانے کیا سوجی کہ وہ کہنے لگے جی روز رات کو آج ایک تقریر کر دیتے ہیں، تقریروں سے کیا ہوتا ہے، لفظوں سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے 3 4 بار کہی یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ برداشت کیا۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کا کسی سے اختلاف ہے 100 بار ہوا کرے، نبی کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کے ساتھ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے 3 4 مرتبہ کہا ہر روز رات کو ایک شام کو تقریر کر دیتے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ پھر جناب پڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ تنقید تھی، مخالفت تھی۔ تو یہ 4 5 مرتبہ کہا، بندے سارے معتبر بیٹھے تھے، عمر کے اعتبار سے بھی عمر رسیدہ تھے، پختہ عمر لوگ تھے، بچے نہیں تھے، وہ خود بھی کوئی 50 55 کے پیٹے میں ہیں۔ تو کہتے ہیں جب 4 5 مرتبہ کہا تو میں اچانک میں نے کہا بات سنو، تم میرے کھوتے کے بچے ہو۔ ایک 4 لفظ کہے، کھوتے کے بچے ہو۔ سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا، زبان ساکت، دیکھ رہا ہے مجھے 4 معزز آدمی بیٹھے ہیں، ان میں کوئی ایک دوسرے کو کہے تو چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ کہتا کوئی 10 20 سیکنڈ منہ سے لفظ نہیں نکلا، ساکت۔ تو جب 10 20 سیکنڈ خاموش رہا تو میں نے پوچھا لفظوں سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے پتھر مارا، گولی ماری، بندوق ماری، چھری ماری، کیا ہوا؟ 4 لفظ کہے ہیں نا، ہوتا ہے نا لفظوں سے۔ تو لفظوں سے زندگی میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ لفظ زبان سے نکلا تو پتہ چلا کہ دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی، اس لیے لفظوں کی بھی حفاظت کریں، خیالوں کی حفاظت کریں۔ سو سیدہ عالم مصطفیٰ کی جان کا حصہ ہیں۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا ہو، ان کو آقا کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے نبوت کے۔ ارے ان کو تو نسبت تھی چند واسطوں سے، مصطفیٰ کے ساتھ سیدہ زہرا کو براہ راست نسبت ہے، وجود کا حصہ ہے۔ سو نبوت اور رسالت کا گمان نہیں، شائبہ نہیں۔ باقی جو مصطفیٰ کی طہارت ہے وہ سیدہ فاطمہ کی طہارت ہے، جو مصطفیٰ کی عصمت ہے وہ سیدہ فاطمہ کی عصمت ہے، جو رب کی حفاظت مصطفیٰ کے لیے ہے وہی حفاظت سیدہ فاطمہ کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ کے لیے۔ حاضرین محترم، اس آغوش زہرا میں حسن و حسین نے پرورش پائی، اور دین کی حفاظت کے لیے ان کو تیار کیا گیا۔ آقا علیہ السلام دین پہنچا کر گئے، ان کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا، حسین کو دین بچانے کے لیے بھیجا، حسین کو دین بچانے کے لیے بھیجا۔ یہ تربیت فاطمہ تھی،
تربیت مصطفیٰ تھی کہ جس نے حسین کو دین کی رسموں کے ساتھ نہیں، دین کی روح کے ساتھ جوڑا تھا۔ ہمارا دین رسموں پر مشتمل ہے، رسموں پر، ان کا دین حقیقت اور روح پر مشتمل تھا۔ اس لیے عجیب بات دیکھی چشم فلک نے، سارے لوگ حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے اور تیاری کر رہے تھے، اور ایک دن کے وقفے پر حج کی مناسک کی ادائیگی شروع ہو رہی ہے، اور حسین عین اس وقت اپنا احرام اتار کر حج کو عمرے سے بدل کر سہن کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، سہن کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جس جملے، دو جملوں پر اختتام کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے، پہلا جملہ، لوگوں دین کو گھر والوں سے سیکھا کرو، گھر والوں سے، اور گھر والے اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ اللہ رسول دین کے مالک ہیں، اللہ رسول دین کے مالک ہیں، اہل بیت دین کے وارث ہیں، صحابہ دین کے محافظ ہیں، اور باقی سارے قیامت تک دین کے نوکر ہیں۔ جس کو ممبر پر بٹھا دو وہی دین کا مالک بنا بیٹھا ہے، جس کو چاہتا ہے نکالتا پھرتا ہے، جس کو چاہتا ہے داخل کرتا پھرتا ہے۔ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مالک فقط خدا اور مصطفیٰ ہیں، وارث اہل بیت ہیں، محافظ صحابہ ہیں، باقی نوکر ہیں۔ مالک نوکر کو اپنے سامنے کرسی پر بھی بٹھا لے تو نوکر مالک نہیں بنتا، مالک مالک رہتا ہے، نوکر نوکر رہتا ہے۔ سو ان سے دین سیکھو۔ اب وہ حرم چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، پتا ہوگا نا اگر مجھے آپ کو خبر ہے، مگر وہ جملہ جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں مقام سے فضیلت پاتی ہیں، مقام سے۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی، اجر ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن آپ مسجد میں آ گئے تو بولیے ثواب برابر رہا؟ بولیے نا، نہیں، بدل گیا۔ بڑا مختصر کر رہا ہوں، آپ نے محلے، علاقے، شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھی اور اگلی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی، بولیے ثواب برابر رہے گا؟ نہیں۔ ایک نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی، اگلی مسجد نبوی میں پڑھی، ثواب برابر؟ نہیں۔ مسجد نبوی میں پڑھی اور اگلی نماز مسجد حرام میں، بیت اللہ میں پڑھی، بولیے ثواب برابر؟ مشقت وہی ہے، کام وہی ہے، عمل وہی ہے، مگر مقام بدلا، اجر بدل گیا، ثواب بدل گیا۔ درست ہے نا؟ یہ ضابطۂ دین ہے۔ اب سنیے، ہماری عبادتوں، نمازوں اور حسین کی نماز و عبادت میں فرق کیا تھا؟ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں مقام سے فضیلت پاتی ہیں، مقام بدلا، فضیلت بدل گئی۔ حسین وہ ہے جس کی عبادت و نماز نے مقام سے فضیلت نہیں پائی، مقام نے حسین کی عبادت سے فضیلت پائی ہے۔ کربلا کو نماز حسین سے پہلے، سجدہ حسین سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا۔ کربلا تاریخ کی تاریکیوں میں گم تھی، اس کا کوئی سٹیٹس نہ تھا، بس جیسے کوئی مقام ہوتا ہے اس قدر حیثیت تھی۔ یہ سجدہ حسین تھا، یہ نماز حسین تھی، جس نے کربلا کو رشک صحن حرم بنا دیا۔ حسین کی عبادت رشک قدسیان فلک ہو گئی، ملائکہ رشک کرنے لگے۔ ارے حسین کی عبادت وہ تھی جس نے کربلا و نجف کی خاک کے ذرے ذرے کو خاک شفا اور اہل ایمان کی آنکھوں کا سرما بنا دیا۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، اقبال کہہ گئے، فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مدینہ و مکہ بھی کہہ سکتے تھے یار، لوگ ہوتے تو ان سے۔ دین کی اقامت مدینے سے ہے، دین کی حفاظت کربلا سے ہے۔ دین
آخری جملہ جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، حسین کا دن منانا بہت آسان ہے. دن، یوم، ڈے، دن منانا بہت آسان ہے. اس کے لیے ایک سیاہ لباس کافی ہے. میں کسی مسلک، کسی مکتب، سب ہمارے بھائی ہیں اور منہاج القرآن کا طرز فکر و عمل سب کو معلوم ہے. میں تنقید بھی نہیں کر رہا، تحقیر تو بہت دور کی بات ہے، مگر ایک تمثیلی انداز میں استعاراتی انداز میں ایک بات کر رہا ہوں، استعارے کے طور پر. دن منانا حسین کا بہت آسان ہے. اس کے لیے ایک سیاہ لباس، ایک کالا جوڑا چاہیے. دن منایا جائے گا، دن منانے کے لیے ایک کالا جوڑا چاہیے. حسین کو منانے کے لیے پورا لباس اور جسم سرخ کرانا پڑتا ہے، پورا وجود زخموں سے بھرنا پڑتا ہے، پورے جسم کو زخم بنانا پڑتا ہے. حسین کا دن منانے کے لیے سبیل لگا دو کافی ہے، حسین کو منانے کے لیے سر کٹانا پڑتا ہے. حسین کی سیرت، حسین کا اسوہ، وہ ہم سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے. دن منانے کے لیے خالی یہ مجلس کر لو، خالی کوئی اپنے جذبات کا اظہار جس طریقے سے آپ مناسب سمجھتے ہیں کر لو، کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں. دن منانے کے لیے تقریر کر لو، خطاب کر لو، ذکر کر لو، مجلس سجا لو. حسین کو منانے کے لیے اور حسین کے ہاتھ کا سائبان پانے کے لیے ظلم کے نظام سے ٹکرانا پڑتا ہے، ظلم کے خلاف سر اٹھانا پڑتا ہے. اس کے لیے کربلائیں آباد کرنا پڑتی ہے، کربلائیں آباد. آج پرابلم یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک نے جو فلسفہ زندگی اپنایا ہوا ہے، ہر گھر میں یہ کہاوت کہی جاتی ہے، ہر گھر میں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی اس طرح زندگی گزارو، اس طرح کا طرز عمل اپناؤ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہی کہا جاتا ہے نا جی، بڑوں کی نصیحت ہے، استاد ایسے کہتے ہیں، سارا درست ہے، اچھا ہے، سلامتی عافیت ہونی چاہیے. مگر یہ حسین کا نہ طرز فکر ہے، نہ حسین کا فلسفہ زندگی ہے. حسین نے جو فلسفہ زندگی دیا وہ یہ تھا کہ لوگوں، وجود کی لاٹھی رہے یا نہ رہے، سانپ کا سر کچلا جانا چاہیے. ظلم اس کا اختتام چاہیے. اور لوگوں نے سمجھا حسین شہید ہو گئے، قصہ ختم ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہوا، ابھی تو قصہ شروع ہوا تھا. اس لیے کسی نے کہا گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر، تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. گھوڑے حسین پر دوڑتے رہے اور بے نام و نشان، ذلیل و رسوا، حقیر و کمتر وہ یزید ہوتا گیا. واصف نے خوب بات کہی تھی کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی حقیقت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. حسین بقا کا نام ہے، حسین استحکام کا نام ہے، حسین حفاظت دین کا نام ہے. اور بس اس پر ختم کرنے، میرے لیے بہت ساری آپ کی دعائیں اور آپ کا حکم، اب تھوڑا سا میں بیلنس رکھنا چاہ رہا ہوں. بس اس پر ختم کر رہا ہوں کہ دین کا مزاج اللہ کے سوا ہر کسی کے ڈر اور خوف کا انکار ہے. لا الہ کا معنی یہ ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. لا الہ کا معنی ہے کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. آقا نے پیغام پہنچایا، حسین نے عملاً کر کے دکھایا. حسین تو نہیں رہا، تیرا گھر نہیں رہا، لیکن تیرے بعد اب ظالم کا ڈر نہیں رہا.
حسین نے تمام تر حکومتی وسائل، تمام تر اقتدار کی طاقت و قوت، تمام تر انتظامی اختیارات کے باوجود، افرادی قوت کے باوجود، عددی کثرت کے باوجود، سامان جنگ اور حرب و ضرب کے سامان کی کثرت کے باوجود حسین تو نے عجیب جنگ لڑی ہے، عجیب جنگ لڑی۔ جو پانی پیتے رہے مر گئے، جو پیاسے تھے زندگی عطا کر گئے۔ یزیدیوں کی سیرابی موت کی علامت بن گئی، حسین کی پیاس حیات کی علامت بن گئی ہے۔ حسین نے زندہ رہنا سکھایا، حسین نے خدا کو راضی کرنا سکھایا۔ اور بقول اقبال، زندگی سانسوں کی آمد و رفت کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ چلتے پھرتے سانس لیتے ہیں مگر میت ہوتے ہیں، اور بہت سارے قبروں کے اندر لیٹ کر دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ زندگی سانسوں کی مالا قائم رہنے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے فرمایا، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ کبھی سانس لینے کا نام ہے، کبھی سانس لٹانے کا نام ہے۔ لوگوں ظلم سے ٹکرانا سیکھو، ظالم سے ٹکرانا سیکھو۔ اگر معاشرے میں ظلم ہوتا رہے، تمہارا دین تمہیں مظلوم کی داد رسی کے لیے نہ اٹھائے، تمہارا دین تمہیں ظالم سے ٹکرانے کے لیے نہ اٹھائے، عزتیں لٹتی رہیں، جان مال آبرو لٹتی رہیں، لوگوں کے حقوق غصب ہوتے رہیں، لوگوں کی گردنوں پر تخت و تاج سجتے رہیں، لوگوں کے مستقبل برباد ہوتے رہیں، نسلیں لٹتی رہیں، اور تم خاموش بیٹھے رہو اور صدا بلند نہ کرو، صدا بلند نہ کرو، اور ظلم کے خلاف رائے عامہ ہموار نہ کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا حوصلہ لوگوں میں نہ بانٹو، تو سمجھو نہ یہ دین مصطفیٰ ہے نہ یہ دین حسین ہے۔ دین حسین اور دین مصطفیٰ تب ہے جب یہ ظلم کے خلاف تمہیں کھڑا ہونے کے لیے اندر سے طاقت بخش دے۔ جب اندر سے طاقت کا چشمہ پھوٹتا ہے، من کی وادیوں میں لا الہ اترتا ہے، تو وہاں سے جو صدا بلند ہوتی ہے وہ گلی محلے تک نہیں جاتی، وہ افق تا افق کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ جو آج کل میں بدلتی ہے، آج اور کل، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہ جانے ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ حسین نے وہ اذان دی، حسین نے وہ اذان دی، اور صرف اذان نہیں دی، حسین نے نماز بھی پڑھ کر دکھائی۔ میری آپ کی نماز 5, 10, 15, 20 منٹ ایک رات میں ختم ہو جاتی ہے، حسین تیری عظمتوں پر قربان جائیں، تو نے وہ نماز ادا کی، کربلا کے دن سے تو سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا، قیامت تک سجدے میں رہے۔ نہ حسین جیسی نماز کسی نے پڑھی، نہ حسین جیسا اقتدار کسی کو ملا حکومت میں۔ وہ ایک شعر آپ پڑھتے ہیں کبھی منقبت میں کہ پتہ نہیں بس 2 گھڑی کی تھی، بس 2 پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ میں ہمیشہ اس کو درست کرواتا ہوں اس شاعر سے جس نے کہا، اس سے معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یوں پڑھا کرو، ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت حسین کی، یزید کی، ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ سب سلامت رہیں، دعاؤں کی درخواست، قبلہ سے شفقتوں کی درخواست، اور آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے حسینی نسبت کے استحکام کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔